دوستو، میرا نام رشید ہے۔ میں یہ ویڈیو حیدرآباد سے بنا رہا ہوں۔ اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اس میڈیا کے ذریعے نہ صرف حیدرآباد بلکہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میرے اس ویڈیو کو لوگ دیکھیں تو میری بات کو سنیں اور اس پہ غور کریں۔ یہ ویڈیو مسلمانوں کے لیے بھی ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی ہے اور تمام عمر کے لوگوں کے لیے ہے، بلکہ نوجوانوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ میں مسلمان ہوں، نمازوں کو بھی جاتا ہوں، حتی الامکان برائیوں سے رکنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، جہاں تک ہو سکے لوگوں کو بہتر مشورے بھی دیتا ہوں۔ لیکن میں موجودہ وقت میں مسلمانوں کے طرز فکر اور ان کے عمل سے خوش نہیں ہوں، بلکہ اس میں بہت ساری کوتاہیاں مجھے صاف طور پہ نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر مجھے اردو بالکل نہیں آتی یا مجھے بالکل ہندی نہیں آتی تو میں اللہ کو گاڈ بولوں گا، یا میں بھگوان بولوں گا، یا میں ایشور بولوں گا۔ لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا حال ہے تو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے۔ اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ بھگوان کی کرپا ہے تو میرا مسلمان بھائی ناراض ہو جاتا، ارے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر میں ان کو بولوں کہ بھائی صوفی یہ بہت بڑے صوفی ہیں تو وہ سنے گا، لیکن جب میں اس کو بولوں یہ سنت ہے تو ناراض ہو جائے گا۔ اسی طرح قوالی میں وہی ہارمونی، وہی سارنگی، وہی انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں اور وہی قوالی یا وہی کوئی گیت قوال گائے تو ہم اس کو سنتے بھی ہیں اور اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ لیکن جب یہی قوالی یہی انسٹرومنٹ کے ساتھ وہی کلاکار وہی گانا اسی شاعر کا فلم میں گا دے تو ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو فکر ہے اس کو میں پوری صراحت کے ساتھ ایسی بہت ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگے تو آپ اس کو شیئر کیجئے مجھے اور لائک کیجئے۔ ہمارے مذہب میں اخلاقیات کا بڑا درس دیا گیا ہے، لیکن ہم لوگ عام طور سے نماز روزہ رکھ لینا، نماز پڑھ لینا، اسی کو ہمارا مذہب کی انتہا سمجھتے ہیں۔ جب ہم لوگ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہوں، بھائیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہوں، دوست و احباب کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہوں تو آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں۔ ایک وقت تھا جب مسلمانوں کو تمام ہی علاقوں کے لوگوں نے ویلکم کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اچھائیاں دے رہے تھے، چاہے وہ سائنسی معلومات ہو،
چاہے وہ اخلاقیات ہو، چاہے وہ روحانی معاملات ہو، لیکن آج ہمارے کیریکٹر بہت ہی زوال پذیر ہیں اور ہو چکے ہیں۔ اب جو میں اہم بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر مساجد میں جاتے ہوں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بیشتر مساجد میں جو لوگ نماز پڑھاتے ہیں وہ لوگ مدرسوں سے فارغ ہیں، جہاں مدرسوں میں ان کو دینی تعلیم کے نام پہ عقائد کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مثلاً ان کو اسلام، قرآن، اس کی تعلیمات، قرآن کی آیتیں، اس کے مضامین کے بارے میں غور و فکر کرنے کے بجائے ان کو وضو کے مسائل میں، نماز کے مسائل میں، زکوٰۃ کے مسائل میں، فطرے کے مسائل میں الجھا دیا جاتا ہے۔ اس بے حساب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جب نماز کو جا رہے ہیں تو ہمارے دین کی تکمیل ہو گئی، ہم شریف آدمی ہو گئے، ہمارا کام ختم ہو گیا۔ یہ بالکل ہی صحیح نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے پڑوس کا خیال رکھیں، یتیموں کا خیال رکھیں، محتاجوں کا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آپ بازار میں جائیں تو بازار کے معاملات میں شفافیت رکھیں، دھوکہ نہ دیں، تول میں کمی نہ کریں، اور چوری، زنا، گناہ سے بچیں اور اس کی آپ تلقین کریں۔ جب آپ خود کرنے لگیں گے تو یہ چیز آپ دکھائے یا نہ دکھائیں لیکن لوگوں کو نظر آنے لگے گی۔ جب یہ نظر آنے لگیں گی تو لوگوں کا آپ کے اوپر اعتماد اور اعتقاد بڑھے گا، تبھی جا کے غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ مساجد میں جب رمضان آتا ہے تو رمضان میں زکوٰۃ، خیرات، صدقات کے پیسے جمع کیے جاتے ہیں اور دینی مدرسوں کے نام پہ چندے جمع کیے جاتے ہیں۔ ان دینی مدارس میں ایک کام اچھا ہوتا، باقی کام سب بیکار۔ ایک کام اچھا کیا ہوتا؟ وہ طلباء جن کے ماں باپ بے انتہا غریب ہیں یا وہ بچوں کو پال نہیں سکتے تو وہ مدرسوں میں بچوں کو داخل کر دیتے، تو جہاں ان کو کھانا، رہنا سب کچھ فری مل جاتا اور وہ لوگ برائیوں سے بچ جاتے، بچے گناہوں کی طرف جانے سے بچ جاتے، آوارہ ہونے سے بچ جاتے۔ باقی ان کے لیے آگے ان کے ذہن کو بالکل بند کر دیا جاتا ہے، جہاں ان کی سوچ مفقود ہو جاتی ہے۔ جیسے مدرس صاحب سکھائے وہی اس کے دماغ میں چلتے رہتا ہے، اسی کو وہ اپنی دنیا اور اسی سے سمجھتا۔ جب 10-15 سال کا ہو جاتا تو وہ عملی دنیا میں نہ اس کو میتھمیٹکس سے واقف ہوتا، نہ سائنس سے واقف ہوتا، نہ وہ سیاست سمجھ میں آتی، نہ اس کو کوئی ہنر اس کے ہاتھ میں آتا، تو وہ مدرسے کے معلم کی طرح جا کے مدرسوں میں پڑھانے کو لگتا یا پھر گھروں میں ٹیوشن دینے کو لگتا، جہاں اس کی آمدنی 4 سے 10 ہزار روپے ماہانہ ہوتی، جس سے نہ اس کی شادی اچھے سے ہو سکتی، نہ وہ اپنے آپ کو پال سکتا، نہ اپنے بیوی بچوں کو پال سکتا۔ یہی مدرس مسجد کا امام بنتا اور کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ دیکھ کے پڑھتا، خود اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح جب وہ قرآن کی آیتیں سورہ نمازوں میں پڑھتا تو اس کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ ایسے مدرس، ایسے امام جب خطیب جمعے